السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آج ہم دیکھیں گے کہ حقیقی خوشی پانے کا راز کیا ہے۔ ہر انسان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ اسے حقیقی خوشی مل جائے۔ حقیقی خوشی وہ اصل اور سچی خوشی ہوتی ہے جو دل کو سرور، شادمانی اور سکون عطا کرتی ہے، جس کے اثرات سوچ، حرکات و سکنات یعنی عمل اور گفتگو سے جھلکتے ہیں۔ انسان جانتا ہے کہ اس کائنات کی تخلیق اس کے لیے کی گئی ہے، اس کی تمام تر نعمتیں اس کے لیے پیدا کی گئی ہیں اور ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اسے عقل کا نور عطا کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کا مقصد ان کا حصول بنا لیتا ہے۔ ان نعمتوں کو پانے کی دوڑ میں اکثر حرام و حلال کا فرق بھی بھول جاتا ہے۔ جائز طریقے سے کمانے والے بھی اکثر اپنا سارا وقت، ساری صلاحیتیں اور ساری تگ و دو اسی ایک کام کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی خوشیاں بھی اسی کبائے ہوئے بال سے خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ اکثر ناکام رہتی ہے۔ خواتین اپنا زیادہ تر وقت خرید و فروخت، کھانے پکانے، بیوٹی پارلرز اور پارٹیوں میں گزارتی ہیں۔ درمیانے طبقے سے تعلق رکھنے والی خواتین بھی گھر کو سجانے سنوارنے، طرح طرح کے کھانے پکانے، ٹی وی شوز، ڈرامے، فلمیں دیکھنے اور فون پر لمبی لمبی گفتگو کرنے میں گزارتی ہیں۔ مردوں کا زیادہ تر وقت کمانے یا عورتوں کی فرمائشیں پوری کرنے یا پھر ڈرائیونگ میں گزرتا ہے۔ اس طرح حاصل کی گئی خوشیاں سطحی ہوتی ہیں، ان سے روحانی سکون اور قلبی اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ سورۃ التکاثر آیات 1 سے 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں: الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ترجمہ: اے لوگو، زیادہ کی حرص نے تم کو غفلت میں رکھا، یہاں تک کہ تم مر کر قبروں میں جا پہنچے۔ ہرگز نہیں، تم بہت جلد جان لوگے، پھر ہرگز نہیں، تم بہت جلد جان لوگے۔ ہرگز نہیں، کاش تم یقین کے ساتھ جانتے کہ تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ ان آیات میں غفلت سے یہ مراد ہے کہ لوگ اپنی زندگی کے مقصد کو بھولے رہے، دنیا کی حقیر مادی چیزوں کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، اپنا تن من دھن ان کو حاصل کرنے میں لگا دیا۔ دنیا کی نعمتیں امتحان کے لیے رکھی گئی ہیں، ان کو تو بقدر ضرورت ہی حاصل کرنا چاہیے تھا اور احتیاط و ذمہ داری کے احساس کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے تھا۔ آخرت کی کامیابی اور حقیقی اطمینان و خوشی حاصل کرنے کے لیے کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب آسودگی اور فراوانی یعنی مال و دولت عطا فرمائے تو وہ عاجزی اختیار کرے، یعنی فخر و تکبر نہ کرے، بلکہ متواضع عاجز انسان بن کر دنیا میں رہے۔ حقیقی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے اپنی سوچ اور اپنے انداز میں تھوڑی سی تبدیلی کرنی ہوگی۔ ہر ایک کے لیے مثبت سوچ رکھنے والا بننا ہوگا، دوسروں کی کمی کوتاہیوں اور غلطیوں کو درگزر کرنا ہوگا، اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور دوستوں احباب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہوگا، ان کی مدد کرنی ہوگی، ان کے لیے مددگار بننا ہوگا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہوگا، ان سے دلچسپی لینی ہوگی، ان کی سرگرمیوں میں شرکت کرنی ہوگی، دوسروں سے زیادہ توقعات وابستہ نہیں کرنی، کیونکہ انسان کی عادت ہے جب توقع نہ ہو اور کچھ مل جائے تو زیادہ خوش ہوتا ہے، اور جب توقع ہو اور کچھ نہ ملے تو بہت غمگین ہو جاتا ہے۔
یعنی جتنی توقعات کم ہوں گی یا بالکل نہیں ہوں گی، خوش رہنے کے امکانات زیادہ ہوں گے۔ ایسی خواہشات رکھے جن کا پورا کرنا اس کے بس میں ہو، بصورت دیگر سوائے پریشانی کے غم کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان کو قناعت پسند بننا چاہیے۔ دوسروں کو دینے کی عادت ہو، خواہ وہ ایک مسکراہٹ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ایک حقیقی خوشی ہوتی ہے جو انسان دوسروں میں بانٹتا ہے، اور دوسروں میں خوشیاں بانٹنے ہی سے خوشیاں ملتی ہیں۔ خوشی کا ایک مطلب یہ بھی کیا گیا ہے اپنی ذاتی زندگی کی قدر کرنا۔ لہٰذا ایک خوشیاں بانٹنے والا کامیاب شخص جو ہوتا ہے وہ اپنی ذات، اپنی زندگی، اپنے رب، اپنی قسمت، اپنی تقدیر، اپنے شاکلہ، اپنے خاندان، اپنے معاشرے اور اپنے ملک سے راضی اور مطمئن ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں کامیاب انسان کو نفس المطمئنہ کہا گیا ہے، یعنی مطمئن روح۔ اس سے وہ انسان مراد ہے جو جیے تو حالت اطمینان میں جیے، اور اس پر موت آئے تو حالت اطمینان پر موت آئے۔ وہ ہر حال میں مطمئن زندگی گزارنے والا ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو اگر معاشی تنگی یعنی غربت کا سامنا کرنا پڑے تو وہ مایوس نہیں ہوتا، بلکہ صبر و شکر کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتا ہے، بلکہ استقبال کرتا ہے۔ وہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا ہوتا ہے، اس کا اپنے رب سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، اپنے رب کی حکمتوں کو سمجھنے والا ہوتا ہے اور ہمیشہ خوش اور مطمئن رہتا ہے۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے انسانوں میں سے بنائے جو ہمیشہ اپنے رب سے راضی رہنے والے اور خوش اور مطمئن رہنے والے ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔